ڈھنگی لوگوں کو نہیں کہتے، صوفی اصل میں وہ جو کہتا ما رأیت اللہ شأن اللہ رأیت اللہ قبل، میں جب بھی کسی شے کو دیکھتا ہوں نا تو شے سے پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں کہ بنانے والا کون ہے جس نے اتنی عمدہ شے بنائی ہے۔ جتول پھیر درے رخ تیرا اپنی شان وخاب، یہ جدھر بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں نا زمین و آسمان سارا جہان، ہر چیز اس کی کاریگری، یہ ایک آرٹ گیلری ہے جس نے اس نے اپنے نا پیس رکھ دی ہے کہ یہ جو کچھ میں نے بنا، قرآن بھرا ہوا انگلی اٹھا کر کہتا دیر رات آ رہا ہے، سورج آ رہا ہے، بادل آ رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، دکھاتا کہ تم آنکھیں کھول کر دیکھ، برت رہے ہیں ان چیزوں کو، توجہ نہیں کرتے، کس نے یہ فراہم کری؟ جتول پھیر درے رخ تیرا تے اپنی صفت وخاب، جہاں تیں خام جمال فروزاں تینوں نظر نہ آ، تو کہ نکما ہے اس لیے وہ چمکتا ہوا نور نظر نہیں آتا۔ دہریے ہو گئے لوگ بیوقوف، جو ماہر ہے اپنے فن کے، کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کانوں کے، سوچے اتنی پیچیدہ مشینیں جس نے لگائی جس کو سمجھنے کے لیے تمہارے دفتر ختم ہو گئے، یہ جو ہی بن گئی عقل کے اندھو۔ ہاں، ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بصیرت افروز ہے کہ بغداد میں ایک نامراد آ گیا خلیفہ وقت سے، اس نے کہا میں تمہارے امام سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے بارے میں۔ اب اللہ کے بارے میں قرآن بیٹا کہتا آپ اللہ ہے شک فاطر السماوات، بے ہر بات میں بحث ہو سکتی ہے، اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے کہ دنیا ہے، دنیا کا بنانے والا ہی کوئی نہیں۔ تو امام صاحب کو بلاؤ مناظرہ کرنا، امام صاحب کو خلیفہ نے پیغام بھیجا تو آپ جان بوجھ کر لیٹ آئے۔ امام کو اللہ نے بڑی بصیرت دی، جب آئے تو دہریے نے کہا امام صاحب آپ نے ہمیں بڑا پریشان کیا، تو آپ نے کہا یار آپ کو علم یہ نا کہ میرا مکان دریائے دجلہ کی دوسری طرف ہے، اب لوگ پڑھتے بھی دجلہ، بڑے بڑے پروفیسر دجلہ، دجلہ کہاں، دریا کا نام تو دجلہ زیر کے ساتھ نہیں، جیسے شیعہ کو کہتے ہیں اہل تشیع، بڑے بڑے کالجوں اہل تشیع، مگر تشیع کو لفظ ہے یار، تشیع کہا کرو، سنی ہے تو اہل تسنن، شیعہ ہے تو اہل تشیع، یہ لفظ درمیان ہے۔ اچھا بات کیا تھی؟ امام صاحب نے کہا میں جب وہاں کشتی کوئی نہیں تھی، ملا نہیں تھا، اب میں حیران تھا کہ دریا پار کرنا، میرے دیکھتے لکڑی کا ایک تودا آیا، بڑا آرا آ گیا، چرنا شروع ہوا، پھٹے بالکل ٹھیک چر گئے، وہ ایک دوسرے سے جڑ گئے، میخیں لگ گئیں، ملا جو تھا وہ کوئی نہیں تھا، پھر چپو خود ہی چلنے لگا، یہ کچھ ہوتا رہا، میں دیکھتا رہا، پھر میں کشتی میں بیٹھ گیا، یہ ہوا ہے۔ تو دہلی نے کہا خلیفہ صاحب اس سے بات کرنے کے لیے مجھے بڑا اتنا جھوٹا کہ کشتی کھوٹی، امام صاحب نے کہا ملعون، مناظرہ کیا کرنا، 4 فٹ کی کشتی نہیں بنتی بغیر مستری کے، یہ زمین و آسمان اور اتنا بڑا جہان ٹھیک چل رہا ہے، ذرا گڑبڑ نہیں۔ اللہ کہتا ہے سورج آ رہا ہے لاکھوں سالوں سے، تم سال پہلے اعلان کر رہے تھے کہ اتنے بجے آئے گا، منٹ سیکنڈ اتنے بجے جائے گا، کوئی گڑبڑ پڑتی ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ پروگرام ہے اس خدا کا طے کیا جو طاقتور ہے اور علم والا ہے۔ اس لیے اسٹیشنوں میں اسٹیشن ماسٹر ہیں، مزدور ہیں، کلی کانٹے، گاڑیاں لیٹ ہو جاتی، یہ کوئی لیٹ نہیں، اٹھا کر انگلی اللہ کہتا کہ دیکھو، محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی مخلوق کو دیکھ۔ جس نے بھی بیٹا یہ کہا نا جہاں میں اہل نظر کو قبول حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو پھول کافی، تیاریوں میں جا کر نامراد دیکھ لے کہ یہ کس طرح نکل رہے ہیں پھول، اور رنگا رنگ کے الگ خوشبوئیں، ان کی خوشبو اپنی طرف کھینچ لی، کس نے یہ شیشیاں لے لی ترکیاں نے؟ ہمیں کان ناک لگا دی، ہوا کو حکم دیا لے جاؤ خوشبو اس کے ناک تک، یہ سوچے کہ کون ہے جو میری خاطر یہ کر رہا ہے۔ آنکھوں کو دیکھنے کے لیے الگ نظارے، کانوں کے لیے اور زیادہ پسندیدہ آوازیں، سونگنے کے لیے خوشبوئیں، چکھنے کے لیے ذائقہ دار چیزیں، جدھر نظر دوڑائیں گے ہر طرف کام کرتا خدا نظر آئے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تمہیں نہیں نظر آتا تو لگ جائے گا پتا جب سامنے آؤ گے۔ ماشاء اللہ باتیں اللہ کی ہوئی آج۔ عزیر نواز صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم، اگر جماعت میں رکوع میں شامل ہو جائیں تو کیا وہ رکعت ہو جائے گی یا پھر مجھے وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں بتا دیں۔ جو آدمی آ کر رکوع میں شامل ہو جائے نا اور پورے اطمینان کے ساتھ امام کے ساتھ اس نے رکوع پا لیا، اس کی برکت ہوگی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جو کہتے ہیں دوبارہ پڑھے یہ تشدد ہے، خواہ مخواہ کی بات ہے، فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، امام کے پیچھے اس نے یہ رکوع پا لیا، رکعت ہوگی، بالکل پکی اور کھڑی بات۔ حسن محفوظ صاحب کے سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب 2 سوال ہیں، پہلا سوال یہ کہ ارکان اور واجبات میں کیا فرق ہے؟
جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں فرق بیان کیا جاتا ہے لیکن ہیں دونوں ہی ضروری، تو اس میں فرق کیا ہوا؟ ہیں تو یہ اصطلاحی باتیں علماء نے اپنی طرف سے الفاظ بنائے ہیں ٹرمز، اور فرق کر دیا سمجھانے کے ارکان تو ہیں جن کے بغیر وہ شاید شائع نہیں ہوتی. اگر رکن نہیں نہ رہا تو پھر کہہ ہی نہیں سکتے کہ نماز کا رکن نہیں رہا، نماز ہی نہیں. واجب رہ جائے تو نماز ہے مگر ناقص ہے، ضروری چیز تھی مگر رہ گئی، کمی ہوگی، اس کا علاج ہے کہ آپ پھر اس کا اور علاج کر لیں یا سجدہ سازی کر لیں. رکن کا کوئی علاج نہیں، رکن آپ سے چھوٹ گیا نا، پھر وہ سرے سے ہے ہی نہیں، جیسے انسان میں جان ہی نہ رہے. تو ارکان ہیں بنیادی حصے، ایسی چیزیں جن کے بغیر کوئی وہ چیز. عمارت کے جیسے بنیاد ہے، اور یہ دیواریں جو ڈیزائن وغیرہ کی خوبصورتی وغیرہ بات کی چیز، بات ہوتی ضروری مگر اتنی ضروری نہیں کہ اس کے بغیر وہ چیز ہی نہ کہلائے. ناقص کہہ سکتے کہ اس چیز میں کچھ کمی آ گئی، اس کا علاج ہو جاتا ہے کہ نماز ہے تو سجدہ ساز وغیرہ حل ہے اس کا. ارکان کا نہیں، ارکان اگر چھوٹ جائے پھر وہ رکعت جو اس کی بجائے اور پڑھنی پڑے گی یا نماز ہی نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. یہ ارکان تندرست آدمی جو ہے نا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کرے، یہ بھی رکن ہے. نماز کے اندر جو اللہ اکبر ہیں یہ سب سنت ہی ہیں، کہے تو بہت اچھا، ورنہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ چھوٹ گئی. ایک وقت ایسا آیا تھا بنو امیہ کے دور کوئی اللہ اکبر نہیں کہتا تھا، نماز ہوتی تھی انتشار، دیکھ کر ہی لوگ سب ایک دوسرے کی جھکتی تھی، کوئی اللہ اکبر نہیں. توبہ. اور اتنا تباہ ہو گیا دین کہ مکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو 4 رکعت کی نماز تھی، اس میں 22 بار اللہ اکبر کا اوپر نیچے جاتی. تو جو پڑھ کر ان کے پیچھے گیا اکرمہ، وہ بھی بڑا عالم تھا، اس نے حضرت ابن عباس سے جا کر کہا، ان کا شاگرد تھا، کہ اس بوڑھے احمد کو دیکھو اللہ اکبر. انہوں نے کہا تیری ماں تجھ کو روئے. یہ سنت تھی ابو القاسم کی جو ہے معاویہ سارے گروہ نے چھوڑ. اسی لیے حضرت علی نے جب بصرہ میں نماز پڑھائی تو امام بخاری لکھتے ہیں نا کہ صحابی کہتا اللہ کی قسم آج اس بندے نے ہمیں وہ نماز یاد دلائی جس کو یا ہم بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر چھوڑ بیٹھے. اللہ اکبر ہی کوئی نہیں کہتا، مگر سارے ان کی نماز کو اس لیے مانتے تھے کہ چلو انہوں نے سنت چھوڑ دی. جو تکبیر اولا تھی نا پہلی، یہ رکن کا، اس کے بغیر تو نماز چالو ہی نہیں ہوتی. ارکان وہ جن کے بغیر وہ شاید شائع نہیں کرے، اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناقص ہے سرے سے نہیں. جب واجب رہ جائے گا تو وہ ہے مگر کمی ہے اس میں، اس کا سجدہ ساز سے علاج ہو جاتا ہے. ایک سوال یہ بھی ساتھ میں ہے کہ کیا امام بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے جبکہ مقتدی کھڑے رہے؟ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں. ایک اور حدیث میں صحابہ نے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے تھے. دونوں حدیثوں میں کچھ تضاد محسوس ہوتا ہے، برائے مہربانی اس تضاد کو رفع کر دیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوش رکھے، بڑی بڑی باتیں پوچھتے ہیں. بہت پیاری بات. آج کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے بیمار تندرستوں کو؟ امام مالک تو اس کے منکر ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی بات اور تھی، سب کا شوق تھا کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ کا تو علیحدہ معاملہ تھا، اب کیا مجبوری ہے کہ ضرور اس طرح کے امام نے پڑھانی ہے؟ تندرست مر گئے کوئی اور پڑھا دے. امام مالک تو یہ کہتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ امام اگر بیٹھ کر پڑھتا نا تو پچھلے بھی بیٹھ کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے. وہ جیسے آپ نے اشارہ کر دیا نا، دیکھا کھڑے آپ نے ہاتھ سے، بعد میں کہا تم تو وہی کرنے لگے تھے جو کافر بادشاہوں کے درباروں میں ہوتا کہ بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ان کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں. تم ایسا کرنے لگے تھے کہ میں بیٹھا تھا پیچھے، یہ کافر دیکھتا یہ کہتا کہ یہ بھی ہماری طرح کے بیٹھو. اگر امام بیٹھ کر پڑھاتا تم بھی بیٹھ کر پڑھو، بے شک تندرست ہو. کھڑا ہو کر پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر. جو آپ کے پیچھے پڑی صحابہ نے، جس کا حوالہ بچے نے دیا کہ حضرت ابوبکر نے نماز شروع کرائی، تندرست سے کھڑے ہو کر شروع کی، پڑھتے تھے. نماز کے دوران حضور آئے، پھر ان کے آ کر بائیں طرف بیٹھ گئے امام کی سائڈ. ابوبکر نے پھر آپ کا اللہ اکبر لوگوں تک پہنچاتے رہے. وہ نماز چلتی رہی، پھر لوگ کھڑے ہو کر پڑھتے. اس پر امام احمد کہتے ہیں کہ اگر امام نے کھڑے ہو کر شروع کی ہو نا، لوگ بھی کھڑے ہو کر وہ پڑھتے ہو، پھر بعد میں کوئی تبدیلی ہو جائے پھر وہ پہلی حالت کو قائم رکھے. اگر پہلے سے ہی ہو پھر وہ دوسرا حکم ہے کہ جب بیٹھ کر پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھ. یہ ہے وہ جو نماز تھی نا وہ شروع کھڑے ہو کر ہوئی تھی. شکریہ مولانا، بڑی اچھی تطبیق ہے اس مسئلے کے بارے میں. بیٹا یہ اللہ کا شکر ہے ابھی اتنے چھوٹے سے دماغ میں اللہ نے کمپیوٹر کی طرح بھر دی. یہی وہ وحدت الوجود ہے کہ مولوی صاحب کوئی اور مٹی کا بنا ہوا ہے، فضل ہے. جب چاہتا چھین لیتا. کئی مرتبہ سے سامنے آدمی آتا، نام نہیں یاد آتا، اس وقت بھی دکھا دیتا کہ آپ کہاں علم تمہارا،
روز ملتا ہے، اب نام نہیں یاد لیکن کہہ رہا یا لمباز علم ہے، کہتا تم ماں کے پیٹ سے نکلتے کچھ نہیں جانتے، پھر سکھاتا ہوں، پھر وقت آتا کہ جاننے کے بعد پھر تم کچھ بھی نہیں جانتے، پھر سارا علم بھول جاتا، پتہ چلتا کہ اللہ کا اپنا ہے وہ نہیں چھنتا، ہمارا عطائی تھا واپس لے لیا۔ کئی لوگ بیٹھتے ہیں، میں سنا دیتا یا ایک تعزیت کی محفل تھی، فوت ہوگی بی بی سی محلہ میں گیا تو وہاں پھر میں نے بابا دیا سنگھ کا ہی پڑھا نا کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا ابا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا فلان، تو وہ کہتا سکھ ہوتے ہوئے دانشور ہندے اپنے اپنے کور رہیں گے، اکھیں اپنی دیکھیا ٹر گیا، اگر اپنے تھے تو رکھ لیتا، اپنے نہیں تھے جس کا مال تھا وہ لے گیا، ہندے اپنے۔ ہم سارے ان صدموں سے گزرے نا، والدہ چلے گئی، والد چلے گئے، بھائی قبروں میں چھوڑا ہے، تو یہی دین بتاتا نا کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، واپس وہ لے جاتا۔ ہم کہتے رہتے ہیں ہمارا 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 ہوتا تو رکھنا لیتے تھے، ہندے اپنے اپنے کور رہیں گے، اکھیں اپنی ویکھیا ٹر جائیں، لگے 15 منٹ نہ دیا سنگا پانی وچ پتاشیاں کھڑ جان، پاس بیٹھے ہوتے ہیں نکل جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان دوست بیٹھے ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں ملکوں کے، ڈاکٹر حضرات کھڑے ہوتے ہیں، ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے، بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے، جند نہیں حکیم تو پھڑی رہنے، دارو بوٹیاں لاکھ علاج کر لے، جند وچ وجود نہیں بڑی رہنے، لے جاتا۔ یہی بیٹا وقت وجود ہے کہ سچ مت جو کہہ سکتا کہ ہوں میں، وہ خدا ہی، باقی کیا کہنا، ہوں بنایا بن گئے، مٹا دیا مٹ گیا۔ خوشحال مرتضیٰ پوچھتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ایک خطبہ سنا، آپ نے اس میں معتزلہ کی بہت تعریف کی اور کہا یہ اسلام کا سب سے بہترین اسکول آف تھاٹ ہے۔ مجھے سن کر ان کی جستجو ہوئی ہے، برائے مہربانی ان کی کتابوں کے بارے میں بتا دیں، میں بھی معتزلی ہونا چاہتا ہوں۔ نہیں ہوں کچھ نہ، جیسے مولوی اسحاق نہیں نہ ہوا، نہ شیعہ نہ معتزلی نہ بریلوی نہ، جو بس مسلمان ہی رہا۔ جو کسی کی اچھی بات ہے کہہ دیتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق یہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ ضرور صحیح ہے، میری سمجھ کی حد ہو سکتا غلطی، دوسری کی رائے درست۔ تو معتزلہ کے بارے میں جو بناوٹی باتیں لوگوں نے بنائی ہیں، جیسے ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جس طرح کے فرقے ملل و نحل کی کتابوں میں، جو فرقوں پر کتابیں لکھی نا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں، مرجئہ وہ کہتے ہیں اس قسم کا آدمی زمین پر کوئی پیدا نہیں ہو، کسی کے یہ نظریے نہیں، یہ خود ہی گھڑ گھڑ کرنا مصنوعی بنائے ہوئے کہ ایسی بات کوئی علم والا بیٹا وہ بات نہیں کہہ سکتا، جاہل سن کر کہتا توبہ توبہ، عالم کہہ سکتا، وہ بڑے بڑے عالم ہر گروہ کے، بات ان کی بگاڑ کر پیش کرتے، ورنہ اصل میں پڑھے نا کوئی کافر نہیں ہوئے، نہ انہوں نے کوئی بات کی، اصل میں اللہ تعالیٰ ایسا ہے، توبہ توبہ اکبر جو ہوا بہت بڑا۔ اب ہم بڑا کہتے ہیں نا تو میرا خیال ہم سارے ترنا کہ سب سے بڑا، وہ صوفی کہتا سب ہیں کہاں یار، کوئی ہے سب جن سے وہ بڑا، سب تو اس کے بتائے ہوئے، جب چاہے بتا دے، یہ کوئی پلڑے میں ہے کہ ایک پلڑے میں یہ سب ہیں اور ایک پلڑے میں اللہ نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ یہ کیا ہے بند کرو نا۔ اب اس کا جو ترجمہ امام جعفر صادق نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کیا ترجمہ کرتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، انہوں نے کہا توبہ توبہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے جس کا ساتھ اس کا مقابلہ کرنا، تو کہا کیا مانا، فرمایا اللہ اس سے بڑا، اللہ اکبر ہو میں نے یوسف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کا کوئی بیان کیا جا سکتا، جتنی چاہے عقل دوڑاؤ اور علم صرف کرو، اللہ تمہارے بیان سے بڑا، تمہاری رسائی سے بالا ہے، تم کچھ نہیں اس کے بارے میں بیان کر، یہ ساری عقلیں تھک جائیں گی، عقلاں دیے تھے پیش نہ دعوے جے لام لکھوا۔ تو اللہ کے بارے میں جب علماء بیان کرنا چاہتے ہیں وہ لامحدود ہے، اب الفاظ نہیں ملتے، تو اس طرح جیسے ہاتھی کے بارے میں